السلام علیکم، میں ہوں عمر اسماعیل اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ ڈوگماز۔ آج کی ویڈیو رمضان المبارک کے بارے میں بنائی جا رہی ہے، اور اسی ویڈیو کے اندر ہم لوگ رمضان المبارک کے اندر کن کن احکام کا، کن کن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور کن کن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے اگر رمضان المبارک کی بات کر لی جائے تو یہ مہینہ اسلامی مہینوں میں سے ہی ایک مہینہ ہے جس کو اسلام میں بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اگر دیکھا جائے تو رمضان المبارک کے اندر جو چیز سب سے اہمیت کی حامل ہے وہ ہے روزہ۔ روزہ کیا ہے؟ طلوع آفتاب یعنی اذان فجر سے لے کر غروب آفتاب یعنی اذان مغرب تک بغیر کچھ کھائے پیے جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے منع ہو کر، جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں پہ حکم، ان چیزوں کو مان کر یہ وقت کو گزارنا ہی روزہ ہے۔ کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے؟ کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے، جھوٹ، چغلی، غیبت، کینہ، تکبر، جنسی تعلقات، اس سے دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے کافی چیزیں ایسی ہیں جن کی پوری وہ فہرست بن سکتی ہیں، ان چیزوں سے منع کیا گیا اور کن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی جو چیز رمضان المبارک میں ہمیں پتہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر نیکی کا درجہ بڑھا کر 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک نیکی کے بدلے 70 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ عبادات کی جائیں، نیک کام کیے جائیں۔ اور دوسری چیز جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ رمضان المبارک کے اندر وہ یہ ہے کہ ہم خاص قسم کی عبادات کا اہتمام کریں، یعنی ہم رمضان المبارک کے اندر قیام اللیل یعنی تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی ہم رمضان المبارک کے اندر خاص طور پہ سحری کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس طرح کی کئی چیزیں ایسی ہیں جن کا صرف رمضان المبارک کے ساتھ ہی تعلق ہے، اور رمضان المبارک کا خاص طور پر قرآن کریم کے ساتھ تعلق ہے۔ اسی لیے ہم نماز تراویح کے اندر کم از کم بھی پورا ایک قرآن سننا، پڑھنا، زندگی کے اندر لانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ کچھ دوسری چیزوں کی بات اگر کر لی جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جتنے بھی دن ہیں ان تمام دنوں کے اندر متواتر روزے رکھنے کا، متواتر کنٹینیوسلی روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں۔ ہر مسلمان سے مراد خواہ وہ بوڑھا ہے، خواہ وہ جوان ہے، خواہ وہ عورت ہے، خواہ وہ مرد ہے، ہر کسی پر فرض ہیں۔ لیکن مسافر پہ یا کوئی ایسا مریض جس کی بیماری کا تھوڑی دیر بعد، کچھ دنوں بعد، کچھ عرصے بعد صحیح ہو جانا، علاج ہو جانا متوقع ہے، اس کے لیے قضا کی شرط رکھ دی گئی ہے۔ یہاں پہ اگر کوئی چیزوں کی بات کر لی جائے تو پھر ایک اور بات آتی ہے کہ کچھ ایسے کام ہیں جس کے اندر آج کل ہم لوگ بہت زیادہ ہی مگن ہیں، یعنی جیسے پیپر آتے ہیں، امتحانات آتے ہیں تو روزے چھوڑ دیے جاتے ہیں، حالانکہ رمضان کے روزے اس قدر فضیلت کے حامل ہیں کہ ان کو ان تمام اگر مجبوریاں ہوں، بیماری بھی ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ رکھ لیے جائیں۔ تو ہم لوگوں کو روزے کی فضیلت اور اجر کا پتہ ہی نہیں ہے، اسی لیے ہم لوگ اس سے رغبت، اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ایک صورت ایسی ہے کہ آپ جس میں روزہ نہ رکھیں تو فدیہ دے دیں تو جائز ہے۔ انسان اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اب اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، نہ اس کے اندر صحت کا اتنا غلبہ ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نہ وہ قضا کرے نہ وہ کفارہ دے، صرف وہ فدیہ ادا کر دے تو اس کے لیے روزہ، اس کا اجر پورا ہو جائے گا۔ فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک ایسا بیمار ہے جس کی بیماری کا پتہ ہے کہ نہ اس نے ٹھیک ہونا ہے اور نہ ہی وہ اس ہمت میں آئے گا کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو اس کے لیے بھی یہی شرط یعنی جائز ہے کہ وہ فدیہ دے سکے، نہ اس پہ قضا ہے نہ اس پہ کفارہ۔ اس کے علاوہ جتنے بھی روزہ خور ہیں ان کے لیے ایک میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لے آئے اور دونوں نے کہا کہ اس پہ چڑھیں۔ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا، تو انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس میں چڑھ گیا اور میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا، جہاں میں نے شدید چیخ و پکار کی آوازیں سنی۔ میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے جہاں میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے جن کے منہ کو چیرا دیا گیا ہے، جن سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ اب اگر اس حدیث کے آئینے میں ہم دیکھیں
تو روزہ وقت سے پہلے افطار کرنے والے لوگ وہی ہیں جو دوران اوقات، روزے کے اوقات کے دوران ہی کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے تھے، کچھ نہ کچھ پیتے رہتے تھے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اتنی سخت وعید سنائی گئی ہے۔ حالانکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو دوسری امتوں کے ساتھ ہمیں اشتراک دیتی ہے، ہمیں کومن بناتی ہے، یعنی ہم سے پہلے بھی جتنی امتیں تھیں ان پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اور رمضان کے مہینے میں پورے کے پورے مہینے کے روزے رکھنا یعنی کہ فرض ہیں، اور اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، اے شر کے چاہنے والے رک جا۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ جیسے کھانا پینا 11 مہینے حلال ہے، جنسی تعلقات 11 مہینے حلال ہیں، اس طرح کئی ایسی عبادات ہیں جو کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو دوسرے پورے مہینوں میں حلال ہوتی ہیں، لیکن ان سے ہمیں دوران روزہ سختی سے منع کیا گیا ہے کہ وہ کام نہ کریں، یعنی کھانا پینا سختی سے منع کیا گیا ہے، جنسی تعلقات قائم کرنا سختی سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں حلال ہیں وہ بھی روزے کے دوران حرام ہو گئی ہیں۔ تو جو چیزیں پہلے سے ہی حرام تھی تو ان کے متعلق کتنی سخت وعید ہوگی یا کتنا سخت عذاب ہوگا، اس کے بارے میں ہم خود اندازہ لگا لیں گے۔ یعنی جھوٹ بولنا، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے جھوٹے پر، اتنا سخت یہ گناہ ہے۔ اس کے علاوہ غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا، ہم لوگ وقت گزارنے کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے بڑے گناہوں کے اندر جکڑے جا رہے ہیں۔ اب اگر اسی کے بارے میں، اسی ایک عبادت کے بارے میں بات کر لی جائے کہ دوران روزہ گالی دینا، فحش بات کرنا یا کوئی برائی کی بات کرنا سختی سے منع کیا گیا ہے، لڑائی جھگڑا کرنا اس چیز سے بھی سختی سے منع کیا گیا۔ اب آپ کو روزے کی اہمیت کے لیے ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھنے کے لیے آئے تو پہلی سیڑھی پہ چڑھے تو آپ نے آمین کہا، پھر دوسری پہ چڑھے تو آپ نے آمین کہا، پھر تیسری پہ چڑھے پھر آپ نے آمین کہا۔ تو نیچے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہم نے آج آپ سے ایسی بات سنی جو آپ سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے رمضان اپنی زندگی میں پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پہ چڑھا تو میں نے کہا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنیں اور آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر تیسری چیز یہ کہی کہ ایک آدمی اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، اس کے لیے بھی ہلاکت ہو۔ یعنی کہ 11 مہینے ہم لوگوں کو طرح طرح کے کاموں کا، طرح طرح کے لطف اندوز ہونے والی چیزوں کا موقع ملتا رہتا ہے، وقت ملتا رہتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے اندر ان گناہوں کی معافی حاصل کرنا، ان گناہوں کی بخشش حاصل کرنا، ان آزادی حاصل کرنا ہی اس مہینے کی بنیادی چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو جس طرح کوئی کمپنی آفر دیتی ہے نا، لانگ ٹرم آفر، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اس طرح کے ایک آفر بنایا ہے کہ پہلے عشرہ 10 دن کے 3 عشرے بنا دیے گئے ہیں کہ پہلے عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمت کا حصول پوری امت کے لیے دے دیا ہے، یعنی رحمت کی طلب، جتنی زیادہ رحمت طلب کریں گے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی رحم والی صفت استعمال کر کے ہم پہ رحم کریں گے۔ دوسری مغفرت کا یعنی توبہ کا عشرہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا موقع دیا گیا ہے۔ تیسرے جب آپ رحم بھی آپ پہ اللہ تعالیٰ رحم کریں گے، آپ کو معاف کر دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم سے آزادی کا موقع دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں گے، ہم پہ جہنم کی آگ حرام کر دیں گے، یعنی یہ اتنی اہمیت والا حامل ہے۔ اور روزانہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی مغفرت کرتے ہیں۔ اب ایک اہم چیز ہے کہ روزے کی نیت دل سے ہوتی ہے، دل کے ارادے سے روزہ ہوتا ہے، اور جو فرضی روزہ ہے اس کی نیت کرنا فجر کی اذان سے پہلے ضروری ہے، لیکن نفلی روزے کی نیت کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو نفلی روزہ کسی بھی وقت توڑا جا سکتا ہے، لیکن جو فرضی روزہ ہے وہ چند چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں، جنہیں کہ اگر بیماری کا اتنا زیادہ غلبہ ہو گیا ہے یا آپ سفر کی حالت میں آپ کے اندر اب ہمت نہیں رہی یا آپ جنگ کی حالت میں ہیں تو پھر آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، ورنہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ روزہ نہ توڑا جائے۔ پھر یہاں پہ ایک اور چیز کا ذکر کرنا ہے کہ روزے کے اندر کئی لوگ زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ جو نفلی عبادات جتنی بھی ہیں، جب تک انسان کے اندر شوق اور رغبت ہو کرتے رہنا چاہیے، لیکن جب انسان کو تھکاوٹ یا تکلیف محسوس ہو تو چھوڑ دینا چاہیے، یعنی شوق سے کرنا ہی عبادت ہے، اور عبادت میں اعتدال کو ہی پسند کیا گیا ہے۔ اب رمضان کے لحاظ سے 2 باتیں رہ گئی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جو کہ آخری عشرے میں طاق راتوں میں پائی جائے گی، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کی حالت میں ہو اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کیا جاگا تو
تو اس کے سارے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ خوش نصیب ہے جس کو یہ رات ملتی ہے اور بد نصیب کو ہی اس رات سے محروم کیا جاتا ہے، یعنی اس رات کی اتنی فضیلت ہے۔ اور لیلۃ القدر کی رات میں جو لوگ عبادت نہیں کر سکتے ان کے لیے ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے رات کی یعنی عشاء کی نماز کو باجماعت ادا کیا اس کے لیے آدھی رات کے قیام کا اجر لکھ دیا گیا، اور جس نے نماز فجر کو باجماعت ادا کیا اس کے لیے بقیہ آدھی رات کا بھی اجر لکھ دیا گیا، تو یعنی اس لحاظ سے ہم اجر کو پا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد سب سے آخری بات ہے وہی ہے صدقہ فطر یعنی فطرانہ۔ اگر صدقہ فطر کے بارے میں بات کی جائے تو یہ ہر مسلمان، خواہ وہ بچہ، خواہ وہ چھوٹا، خواہ وہ بڑا، خواہ وہ بزرگ، خواہ وہ صاحب نصاب ہے، خواہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے، ہر کسی پر فرض ہے۔ پیدا ہوتے بچے پر بھی صدقہ فطر فرض ہے یعنی فطرانہ فرض ہے، اور اس کی مقدار 2.5 کلو آپ جو اناج زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ ہے، اور اس کو کسی ایسے مستحق کو دیا جا سکتا ہے جس کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہو۔ یہ صدقہ فطر کس لیے ہوتا ہے کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ معاف کرے جو غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، جو گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، ان گناہوں کی معافی کے لیے، ان گناہوں کے ازالے کے لیے صدقہ فطر دیا جاتا ہے، اور اس کی ادائیگی عید الفطر کی نماز سے پہلے اگر اس کے بعد یہ ادا کیا جائے گا تو یہ عام صدقے کے بارے میں شمار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔